السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا زیادہ بات کیے۔ آپ کا سوال ہے مردے کی آواز کون سن سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا مردے کی ماں، دوسرا مردے کا باپ، تیسرا بلی، چوتھا شیطان۔ اس کا صحیح جواب ہے بلی، جو کہ ایک جانور ہے، مردے کی آواز سن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق مردے کی آواز سن سکتی ہے۔ 3 حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مردے کی آواز کون کون سن سکتے ہیں، اور 2 حدیث اور 1 قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مردہ کس کی آواز سن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1 بخاری میں 1374، مسلم میں 7216 اور مشکات میں 126 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چلے جاتے ہیں، اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دے دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر لیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ ایسا چیختا اور چلاتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان پر کیسا سخت عذاب ہوتا ہے، اور اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ حدیث نمبر 2 مسلم میں 7213 اور مشکات میں 129 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ کے پاس ہو کر گزر رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا، یعنی اللہ نے اسے ایسا کچھ دکھا دیا جس کی وجہ سے وہ جانور ڈر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانہ جہالت میں مر گئے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا، یعنی اگر جس مردے پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اگر تم اس کی چیخ و پکار سن لیتے تو خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر کتنا خوفناک اور دردناک ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری میں 1380 اور مشکات میں 1647 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ میت کلام کرتی ہے، یعنی بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ آگے اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہونے والی ہے، اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، اور اس میت کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔
اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق عذاب قبر اور مردے کے چیخنے چلانے کی آواز سن سکتی ہے، جس میں جانور بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا مردے بھی کسی کی آواز سن سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اگر اللہ چاہے تو مردے کو سنا سکتا ہے، اور جہاں جہاں مردے کا سننا ثابت ہوا ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، لیکن کوئی انسان مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں میں دفن ہیں انہیں تم سنا نہیں سکتے۔ اس آیت کی تفسیر میں عالم دین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے بات نہ ماننے والوں کے لیے مردے کی مثال لی ہے، اور مثال اسی کی لی جاتی ہے جو واقعی میں ویسا ہو۔ جیسے کہ میں کہوں کہ یہ کپڑا دودھ کی طرح سفید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ بھی سفید ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، جو کافر مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب اصل میں بھی مردے آپ کی آواز سن نہیں سکتے، یعنی انسان کسی بھی مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ اس مسئلے کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی عذاب قبر کے بارے میں معلوم ہو سکے اور وہ گناہ سے رک جائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔